جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حالیہ دنوں میں خان صاحب نے قادر پٹیل صاحب کو نوٹس بھیجا, چیئرمین نیب صاحب کو نوٹس بھیجا, اس کے علاوہ دیگر جو قانونی معاملات چل رہے ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے نیازی صاحب کو زحمت دی ہے. نیازی صاحب تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. اچھا سلمان صاحب, پہلی چیز تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے چیئرمین نیب کو بھی نوٹس بھیج دیا. یہ مطلب آپ لوگوں نے کیا کام شروع کیا ہوا ہے؟ نیب پورے پاکستان کو نوٹس بھیجتے ہیں, آپ لوگوں نے چیئرمین نیب صاحب کو نوٹس بھیج دیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ہم نے جو نوٹس بھیجا ہے وہ ڈیفیمیشن کے قانون کے تحت بھیجا ہے, اور جس طرح قانون میں بدنیتی سے ابیوز ہو رہا ہے اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, تو میرے خیال سے اس ملک کے ہر شہری کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو ملک کے قانون کے اندر ہی پروٹیکشنز ہیں. اگر کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور بدنیتی سے کرتا ہے تو آپ کے پاس پورا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کے خلاف حد کے عزت کی پروسیڈنگز جو ہے وہ ڈیفیمیشن, ہم جس کو قانون کہتے ہیں ڈیفیمیشن کا, اس کے نیچے پروسیڈنگز آپ انیشیٹ کر لیں. اب ایشو یہ تھا, دیکھیں خان صاحب کا جو اریسٹ ہوا تھا, وارنٹ نکلا تھا پہلے اور پھر اس کی ایگزیکیوشن ہوئی تھی, تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک تو یہ خلاف قانون تھا, خلاف آئین تھا, اور اس کے علاوہ جو تھا یہ بدنیتی پہ بیس تھی ساری پورا ایڈونچر جو تھا. تو اس وجہ سے ہم ود ان ویل آر رائٹس ہیں عمران خان صاحب کہ وہ ڈیفیمیشن پروسیڈنگز انیشیٹ کرے. اب اس میں 2-3 چیزیں موٹی میں آپ کو بتا دوں. پہلے تو یہ ہے, دیکھیں 1 مئی کو نوٹس اریسٹ وارنٹ ایشو ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہے پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان وہ ایک اسکیڈولڈ پبلک ہالیڈے ہے, تو اس دن نوٹس ایشو ہوا تو پہلی بدنیتی کا جو عنصر ہے اس میں سے یہ نکلتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو 8 دن جو ہے وہ خفیہ رکھا جاتا ہے. 9 تاریخ کو اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن بھی ہوتی ہے ناٹ تھرو پولیس یا نیب کی اپنے تھرو پاکستان رینجرز, اور آپ ایک انسان کو بروٹ فورس کے آگے سبجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد کہ رینجرز تو نارملی دیکھیں آپ کو پتہ ہے کور کرتے ہیں, یوز ہوتا ہے کوئی ہارڈ کور کرمنلز ہوں, کوئی ٹیررسٹ ہوں, کوئی بینڈ آرگنائزیشن کے ممبرز ہوں, تو آپ ایک ایکس پرائم منسٹر کو who is the chairman of the largest political party, آپ ان کو کیا ایک ٹیررسٹ کی طرح ٹریٹ کر کے پوری دنیا میں کیا میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی ٹیررسٹ پکڑا ہے یا کوئی کرپشن پہ بہت بڑا اسکینڈل پکڑ لیا ہے, اور پوری دنیا کو کیا دکھا رہے تھے. اور ساتھ اس کے ہم نے جو دیکھیں ایک اور چیز ہے, نیب کے قانون میں لکھا ہوا ہے سیکشن 13 میں کہ جب کوئی انکوائری جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوتی ہے تو آپ نے ایکیوزڈ کو انفارم کرنا ہے ایڈوانس. وہ بھی انفارم نہیں کیا ہے خان صاحب کو, اور یہ تو ہو گیا انیشل سٹیجز. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے 11 تاریخ کے فیصلے میں کہا کہ یہ جو اس کی مینر اینڈ ایگزیکیوشن تھی اریسٹ وارنٹ کی, دیٹ واز انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل. سو وہاں سے بھی اسٹیمپ لگ گیا. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک تو یہ اریسٹ وارنٹ جو ہے یہ انلیگل تھا, اور اس کی جو ایگزیکیوشن تھی وہ بھی انلیگل تھی, اس کے ساتھ بدنیتی کا عنصر تھا اس کے اندر. تو اس وجہ سے, اور اس میں اطہر صاحب ایک اور چیز سیکشن 24 کی بھی وائلیشن تھی نیب کی, جو بتاتا ہے اریسٹ وارنٹ کیسے ایشو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ریپیٹڈ نوٹسز کرنے ہیں, یہاں پہ ایک نوٹس بھی نہیں ہوا جو سرو ہوا وہ خان صاحب کو, اس وجہ سے اس کی بھی وائلیشن تھی. اور اس کی اریسٹ وارنٹ ایشو ہوتے ہیں جو شخص ایبسکونڈ کر رہا ہو, وہ تو روز کورٹ کو کچہری میں پیش ہو رہے, کہاں سے ایبسکونڈ کر رہے تھے. ساتھ ساتھ اس شخص کا ہوتا ہے جو ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپر کر رہا ہو. ایویڈنس تو ساری آپ کے پاس پڑی ہے پی ایم آفس میں, پی ایم سیکریٹریٹ میں, اگر آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ امپلیکیٹنگ ہے تو آپ اس میں سے نکال لیں. یہ ان پوزیشن نہیں ہے کہ اس کو وہ ٹیمپر کر سکیں. سو یہ ساری ٹوٹل میں نے آپ کو 4-5 قانون کی وائلیشنز بتائی ہیں. اس کے ساتھ جو بدنیتی کا عنصر آپ کو خود ایکسٹرینیس کنسیڈریشنز نظر آ رہی ہیں اس کے اندر. تو ہمارا یہ ہے کہ انلیگل تھا, بدنیتی پہ بیس تھا. اس وجہ سے ڈیفیمیشن آرڈیننس کہتا ہے اگر کسی ایکشن سے کسی شخص کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے, اس کو ڈیگریڈ ہوتا ہے وہ, یا لوگوں کے اگر وہ ریڈیکل ہوتا ہے, تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ انیشیٹ کر رہے پروسیڈنگز ڈیفیمیشن کی. تو ہم نے پہلا سٹیپ لے لیا, سیکشن 8 کا نوٹس بھیج دیا ہے جس میں 15 دن کا ٹائم دیا ہے. وہ کہا ہے معافی مانگے اور ساتھ 15 ارب روپے کا جو ہے وہ ہرجانہ ادا کرے. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم پھر کورٹ میں جا کے آپ کے خلاف اپنی پروسیڈنگ سٹارٹ کر دیں گے. اچھا جس سے آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی, اور پھر آپ نے کہا کہ بہت سارے جو لاز ہیں ان کو بھی ایک طرح سے نظر انداز کیا گیا. تو اس میں صرف ایک سول ریمیڈی آپ کے پاس تھی کہ آپ ان کو ہرجانے کا نوٹس بھیجیں, یہ صرف ایک ہی ریمیڈی ہے لا میں اس کی؟ دیکھیں ایک تو یہ ہرجانے کا بالکل ہے, ہمارا رائٹ ہے, میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم ان پروسیس ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں. آرٹیکل جو سیکشن ہے نیب کا ریلیونٹ وہ یہ کہتا ہے کہ
نیب چیئرمین اگر مس کانڈکٹ کرتا ہے ڈیورنگ ہز ٹینیور تو ان کے خلاف جو ہے وہ آپ ان ریموول کی پروسیڈنگز ہیں وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں ان دا سیم مینر جو ایک جج آف دا سپریم کورٹ کے خلاف ہوتی ہے اور سیم گراؤنڈز پہ یا ہائی کورٹ کے. سو وہ آرٹیکل 209 کے نیچے سپریم جوڈیشل کونسل ہے, تو وی آر ان دا پروسیس کہ ہم وہ ابھی بنا رہے ہیں, تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ خان صاحب وہ بھی فائل کر دیں گے ان دا سپریم جوڈیشل کونسل کہ یہ بدنیتی کا ایلیمنٹ تھا, کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے, غیر قانونی تھا, غیر آئینی تھا, ابیوز آف پاور تھا, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال تھا, تو وہاں پہ بھی ہم نے پروسیڈنگ سٹارٹ کرنی ہے. اچھا, بریفلی آپ اگر ایکسپلین دوبارہ کر سکیں کہ جو آپ نے کہا کہ جی 15 ارب روپیہ آپ ادا کریں اور معافی بھی مانگیں, تو اگر وہ معافی مانگ لیں اور 15 ارب ادا نہ کریں تو پھر بھی آپ قانونی چارج کریں گے؟ ہر حالت میں آپ نے 15 ارب لینے؟ دیکھیں اس میں اطہر کاظمی صاحب صرف عمران خان صاحب کی ذات کا ایشو نہیں ہے, اس کے اندر ایشو ہے نمل کالج کا, اس کے اندر ایشو ہے شوکت خانم کا, جو صرف ڈونیشنز پہ چلتے ہیں. اور آپ اگر ایک اس کے فاؤنڈر کو, چیئرمین کو اریسٹ کریں گے لائک اے ٹیررسٹ, like someone who is involved in billions of rupees corruption, تو آٹومیٹیکلی جو اس کا برانڈ امیج ہے خان صاحب کا, that will fall down, اور اس کا امپیکٹ اس پہ پڑے گا. آپ کے جو بچے وہاں پہ فری پڑھ رہے ہیں یا پیشنٹس وہاں پہ فری علاج کر رہے ہیں, تو یہ ڈونیشنز پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے انڈائریکٹلی. جی بالکل, معافی بھی مانگیں, اس کے بعد ہرجانہ بھی ادا کریں, کیونکہ آپ نے ڈیفیم کر چکے ہیں جو آپ نے کرنا تھا, ہم اس کا ازالہ مانگ رہے ہیں. خان صاحب کوئی نارمل انسان نہیں ہے, عام آدمی نہیں ہے. اگر آپ ان کو ڈیفیم کریں گے تو اس کے پرائس بھی آپ کو زیادہ ادا کرنی پڑے گی, اور وہ ذاتی جیب میں نہیں ڈالنی. لکھا ہوا ہے نیچے یہ ڈونیٹ ہوگی شوکت خانم میں, اگر جو پیسے اس سے ریسیو ہوں گے ڈیفیمیشن کے, تو وہ جائے گی, ملک کے عوام کا فائدہ ہوگا. اگر چیئرمین نیب صاحب اس کو پے کرتے ہیں تو ہماری ملک کی عوام کا فائدہ ہوگا, خان صاحب کی ذات کو یا ان کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ پرسنل لیول پہ نہیں ہوگا اس کا. اچھا, ایک اور چیز سوشل میڈیا پہ بڑی چل رہی تھی اور آگے گرافکس وغیرہ چل رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہ بن گئی ہیں نیب کے اندر, تو کیا بشرا بی بی کوئی خان صاحب کے خلاف گواہی دے رہی ہیں؟ دیکھیں وہ میں کیس نہیں کر رہا, لیکن یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ قانون کی. دیکھیں ہمارے پرابلم یہ ہے ملک کے اندر, لوگ بیسک پہلے قانون پڑھتے نہیں ہیں لیکن اس کے اوپر تجزیہ کر دیتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایک نوٹس ہوتا ہے جو آپ کو ایز این اکیوزڈ آتا ہے سی آر پی سی کے نیچے یا نیب کے قانون کے نیچے, ایک ایز اے وٹنس آتا ہے. فار انسٹنس میں اور آپ دوست ہیں, آپ سے کوئی جرم ہو گیا اور پولیس کو لگتا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے بھی کچھ پتا ہو سکتا ہے, تو وہ مجھے بھی نوٹس بھیج دیں گے, تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے. تو یہ نیب نے ایز اے وٹنس ان کو بنا کے ایک نوٹس بھیجا ہے, انہوں نے بذات خود نہیں انیشیٹ کیا کہ جی میں گواہ ہوں اور میں آ کے ان کے خلاف بیان دینا چاہتا ہوں. اب وہ جا کے اس میں کیا کہیں گی وہ تو وہ بہتر بتا سکتی ہیں, لیکن وہ یہ کہنا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئی ہیں یا ان کے خلاف گواہی دینے جا رہی ہیں, یہ میرے خیال سے بڑی مبالغہ آرائی کی بات ہے, بلکہ مبالغہ آرائی بھی نہیں, بالکل جھوٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک سمپل نوٹس ہے, آرڈنری جو ہوتا ہے, ساتھ کو ایکیوز کو نارملی ہو جاتا ہے یا جو وٹنس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کو ہو جاتا ہے, یہ تو نارمل لا کا پروسیس ہے. سو اس کو صرف بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے, غلط رنگ دیا جا رہا ہے, اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. اچھا, جس طرح مختلف کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ایون کہ القادر والا جو کیس ہے اس میں وفاقی وزراء جو ہیں سابق ان کو بھی بلایا گیا, تو وہ بھی اسی قسم کے نوٹسز ہوتے ہیں میرے خیال میں. کوئی بھی شخص اگر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو لگتا ہے کہ اس کو اس کمیشن آف افینس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو سکتی ہے اس کے پاس, شاید وہ خان صاحب سے ریلیٹڈ بھی نہ ہو, وہ کسی اور چیز سے کہ جی ہاں جی یہ ہوا تھا, بتائیں یہ ہوا تھا, تو اس سلسلے میں وہ اس کو وٹنس خود ہی لیبل کر کے بلا لیتے ہیں. اب اس وٹنس نے جا کے کیا بیان دینا ہے یہ تو میرے خیال سے میں بھی نہیں بتا سکتا, آپ بھی نہیں بتا سکتے, یہ تو وٹنس خود ہی جا کے بتائے گا, حق میں دے گا, وہ خلاف دے گا, یہ تو جب بیان دیا جاتا ہے تب پتہ لگتا ہے. تو یہ جو تاثر قائم کیا جا رہا تھا کہ جیسے وہ ان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بن گئے, یہ قطعاً جو ہے درست نہیں ہے. اچھا, دوسری خواہش آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن تاثر تو نہیں ہے, خواہش. ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, قادر پٹیل صاحب کو بھی آپ لوگوں نے ایک نوٹس بھیجا اور اس میں قادر پٹیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اس کے اوپر میڈیکل کمیونٹی سے بھی ایک طرح سے رد عمل آیا کہ جناب یہ کون سا سائنسدان ہے جو یورین کے سیمپل سے جس نے ذہنی صحت کا پتہ چلایا, اور بہت میمز وغیرہ بھی اس پہ بنی, اور ویسے ہی احتساب تو ان کا سوشل میڈیا پہ بھی بہت ہو گیا جس قسم کی عوام نے میمز وغیرہ بنائی ہیں. لیکن اب آپ نے ان کو بھی نوٹس بھیجا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری بھی آئی جس میں نیب کے ذرائع نے بتایا کہ جو سیمپلز ہم نے لیے تھے اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی. تو قادر پٹیل صاحب سے آپ کا اب تک رابطہ ہو چکا ہے, نوٹس سرو ہو چکا ہے, وہ کیس کس سٹیج پہ ہے ابھی؟
دیکھیں نوٹس ان کو سرو ہو گیا, ان کو ہم نے فیکس بھی کر دیا ہے, کوریئر بھی کر دی ہے, کافی 4-5 دن ہو گئے کر دیے, ان کو بھی 15 دن کا ٹائم دیا ہے. اس کی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو وائٹلز مینشن کیے ہوئے تھے, ایک مذاکرہ خیز قسم کی میڈیکل رپورٹ تھی جو انکمپلیٹ تھی. وائٹلز جو دے رہے ہیں وہ ساتھ ان سے کنکلوژنز ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے, کوئی ایویڈنس نہیں تھی ٹو سپورٹ آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں. پلس 2 ایشوز اس میں, جب نیب نے کہہ دیا کہ ایوری تھنگ واز نارمل, تو قادر پٹیل صاحب کی جو فائنڈنگز تھیں یا جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں اس سے لگ رہا. پلس ان کی اپنی پارٹی نے بھی ان کو شو کاز نوٹس ایشو کر دیا کہ آپ نے کیوں پریس کانفرنس کی ہے. تو یہ خالی ایک غلط یا غیر قانونی یا بدنیتی پہ چیز بیس نہیں تھی, یہ ویسے بھی میرے خیال سے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایتھکس اور مورلز فرام اے ممبر آف دا کیبنٹ, اس کے بھی خلاف تھی, ایز اے لا میکر کے بھی خلاف تھی. تو ان کی پارٹی بھی ان کے خلاف شو کاز ان کو ایشو کر دی ہے. تو میرے خیال سے ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کورٹ میں. ہم ابھی وہ 15 دن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہم نے دینا ہوتا ہے قانون میں, وہ اگر اس پہ معافی بھی مانگنی ہے, ان کو 10 ارب روپے بھی دینے ہیں, اور وہ شوکت خانم میں جائیں گے وہ بھی, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہی پروسیس ہوگا, ہم ڈیفیمیشن پروسیڈنگ سٹارٹ کر دیں گے. اور پلس اس میں دیکھیں یہ بڑا سیریس میٹر ہے, یہ کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز دیکھیں آپ کے نیچے کام کرتے ہیں, آپ ان کو زبردستی کروا لیں. لیکن ایک چیز نوٹ کر لیں, ہم نے بیرسٹر احمد پنسوٹا کی طرف سے نوٹسز ڈاکٹرز کو بھی سرو کیے ہیں, کیونکہ ڈاکٹرز بھی اس میں جو 4-5 ڈاکٹرز نے سگنیچرز کیے ہوئے ہیں, وی تھنک دے آر پارٹ آف دس کنسپریسی, اور ان کے خلاف بھی لیگل ایکشن ہوگا, پاکستان میڈیکل کونسل میں بھی ہوگا, اور ڈیفیمیشن پروسیڈنگز بھی سٹارٹ ہوں گی. تو اس وجہ سے ایوری تھنگ ول ریچ اٹس لاجیکل کنکلوژن. یہ عمران خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشن ہے ان کو, اپنے لائرز کو, مجھے کہ آپ نے ان کیسز کو بالکل پرسو کرنا ہے سیریسلی, اس کو لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائیں تاکہ سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے. اور جس نے ڈیفیمیشن کی ہے, he needs to be held accountable and answerable for all the allegations جو انہوں نے جھوٹ کی بنا پہ میرے اوپر لگائی ہیں. بالکل قادر پٹیل صاحب کا کیس تو بہت کمزور ہو گیا جب سے نیب نے وہ بیان دے دیا. تو he is, I think he should consult good lawyers, اچھے لائرز کنسلٹ کریں, کیونکہ وہ بہت ویک فوٹنگ پہ آ گئے اپنے ڈیفینس میں. انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کرنا, اب ہم نے کورٹ جانا ہے, پھر وہاں پہ وہ جواب جمع کرائیں گے جو انہوں نے کرانا ہے, یا ہمارے نوٹس کا جواب دیں گے. اٹس اپ ٹو ہم. ٹھیک. اچھا, ایک اور چیز جو لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے کل دیکھا کہ ایک فیصلہ سامنے آیا, جج صاحب نے ریمارکس وغیرہ بھی دیے آڈیو ویڈیو کے حوالے سے, وہ اس حوالے سے میڈیا بھی بڑا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور بڑا سگنیفیکینٹ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, جس میں معزز جج صاحب نے غالباً یہ کہا کہ یہ جو لوگ جن کی آڈیوز یا ویڈیوز اس طرح چھپ کے ریکارڈ ہوتی ہیں, یہ ملزم نہیں, یہ تو وکٹمز ہیں, اور ان کو آپ بطور گواہ یا ان کو بطور ثبوت ان چیزوں کو ایسے آپ پیش نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے اس پہ کافی ڈسکشنز ہم لوگ ڈفرینٹ جگہ پہ آپ کے ساتھ بھی میں کر چکا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. یہ سب سے پہلے ججمنٹ آئی تھی آصف سعید کھوسہ صاحب کی, جس میں انہوں نے کنڈیشنز لگائی تھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ نے آڈیو کو ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس کرنا ہے, تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے جس نے بنائی ہے, ہی ہیز ٹو بی پروڈیوس بفور دا کورٹ, تبھی وہ ایویڈنس ایڈمیسیبل ہوگی. پھر اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی شاندار ججمنٹ دی. اب یہ لیٹسٹ ججمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد جمیل صاحب نے ججمنٹ دی ہے, بہت اچھی ججمنٹ ہے, بالکل آپ کا جو کرمنل جورسپروڈنس ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے. اس میں وہی کنڈیشن ہے کہ جو انہوں نے ورڈ یوز کیا اسکرائب, کہ کیونکہ اب وہ کہتے ہیں جب ہم کوئی ڈاکومنٹس جیسے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو ایگزیبٹ کراتے ہیں, ان کی ایویڈنس کراتے ہیں, جو جس نے وہ لکھے ہوتے ہیں اس کی جرا ہوتی ہے, کیونکہ تب وہ ایڈمیسیبل ہوتا ہے. اسی طرح وہ شخص جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے یا آڈیو ٹیپ کی ہے, وہ بھی کورٹ میں آئے گا اور اس سے پوچھا جائے گا, اس کی جرا ہوگی, تب ہی اگر وہ لگے گا ہمیں کوریبوریٹ کر رہی ہے باقی ایویڈنس کے ساتھ, تو تب اس کو ہم ایڈمیسیبل قرار دیں گے. ادروائز اس طرح کسی کی آڈیو ٹیپ کر کے آپ اس کو ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس ٹریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جس شخص کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کا رائٹ ٹو پریویسی آرٹیکل 14 آپ کے آئین کا کہتا ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم نے کورٹس ہیں, ہم نے پروٹیکشن دی نہیں ہے آئینی حقوق کو. اس طرح کی پریکٹس اگر ہم نے الاؤ کر دی تو یہ بہت برا ہوگا سوسائٹی کے لیے اور آپ کی ڈیموکریسی کو بھی فنکشن کرنے کے لیے, اور رول آف لا پہ بھی کوشچنز آ جاتے ہیں. بہت اچھی ججمنٹ ہے. اب اس کو میں لنک کر کے دیتا ہوں آپ کو, دیکھیں اس سے ہو گیا. ایک آڈیو فلوٹ کریے ڈاکٹر یاسمین راشد کی, آپ کو یاد ہوگا, جس پہ بڑا شور مچایا گیا. وہ آڈیو آپ پوری سنیں, اس کے 2 پہلو ہیں. پہلے تو آڈیو پوری سنیں آپ. اس آڈیو کے اندر کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے اس گھر کی طرف حملہ کرو, اس کو جلاؤ گراؤ. سمپل انسٹرکشن تھی کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی.
اور دوسری بات، پہلے تو آپ نے اگر کرمنل لا میں کسی کو اپنے گلٹی قرار دینا ہے تو 2 انگریڈینٹس ضرور ہونے چاہیے کہ اس شخص نے پازیٹیولی کہا ہو کہ آپ اس بلڈنگ میں جاؤ، وہاں پہ آگ لگاؤ، انسٹیگیٹ کر رہا ہو، تب آپ اوفینس بنا سکتے ہیں. کہیں کو کسی کو کہنا ہے اس گھر کے باہر جاؤ، دس ول ناٹ بی کمپلیٹ. پلس وہ ویڈیو جو ہے، اب اس کو کیونکہ پنجاب میں کیس چل رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا پہلے کا بھی ہے، اب کیا وہ آڈیو یوز کر سکتی ہے، پنجاب پولیس کورٹ میں پیش کر سکتی ہے، انلیس یا انٹل وہ آڈیو جس شخص نے ٹیپ کیا ہے، جس نے بنائی ہے، وہ پہلے کورٹ میں آئے گا، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں اندر آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، اور پھر وہ کہیں گے جس نے بنائی ہے اس کو پیش کریں، اس کی جرح کریں گے یاسمین راشد کا یا کوئی بھی اکیوزڈ ہوگا اس کا لائر، وہ پھر تب اسٹیبلش ہوگی ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس ہے کہ نہیں. اب اس کو اس طرح لنک کر کے آپ کہ اس کے بارے میں اس کو ٹریٹ کریں. یہ جو آنے والے کیسز ہیں یقیناً اس کے اوپر بھی یہ ججمنٹ جو ہے اثر انداز ہوگی، بہت زیادہ. یہ پنجاب میں یہ سارے کیسز چل رہے ہیں. سلمان نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا.